کریں گے کیونکہ اور بھی علماء آئے ہوئے ہیں میرے خیال سے. ہم تو سننے کے لیے آئے تھے لیکن حکم ہوا کہ بیٹھنا ہے تو ادب کا احترام کرتے ہوئے بیٹھے. چند باتیں موٹ حساب سے بول کے بات ختم کریں گے. اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور گھروں کے اندر عزت اور عفت والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا. یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ باتیں میرے لیے ہیں. یہ نصیحتیں سب سے پہلے میری ذات کے لیے ہیں، بعد میں آپ کے لیے ہیں. کہنے والا سب سے پہلے نیکیوں کا محتاج ہے، اجر کا محتاج ہے، خدا کا محتاج ہے. پھر اس کے بعد نیت آپ کی کرتا ہوں. اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات کون سی رات ہے؟ شب برات. بہت بڑی برکت والی رات ہے، نفع والی رات ہے، خیر اور بھلائی والی رات ہے. اللہ کی خصوصی رحمت کی نزول کی رات ہے. حضرت مولانا محمد غلام رسول صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اندر تشریف لائیں سامنے. مولانا تشریف لائیں. آئیے مولانا. تو سنیے یہاں وضو خانے کی طرف سنیے. اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات نعمت کے طور پر، تحفے کے طور پر اللہ نے ہم کو آج عنایت فرمایا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ رات نعمت بھی ہے اور تحفہ بھی ہے. اور ایسے موقع، شب برات کا موقع ہو، شب قدر کا موقع ہو، عید الفطر کا موقع ہو اور دیگر اور دن اور راتوں کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ بعض دنوں کو، بعض راتوں کو ہمارے لیے مقدس و متبرک بنا کر اس لیے عنایت فرماتا ہے تاکہ میرے بندے یہ کم دنوں میں، کم وقتوں میں، کم راتوں میں تھوڑا سا مختصر سا عمل کر لیں اور میرے دربار میں اتنا زیادہ اجر پانے والے بن جائیں کہ میرے بندے بندیاں کرے اتنا چھوٹا سا عمل پائے احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اجر. کرے اتنا سا چھوٹا سا عمل اور میرے دربار میں اجر پائے احد کے پہاڑ سے زیادہ اجر. تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں وقتاً فوقتاً کئی دن کئی رات ایسے رکھے ہیں سال کے مہینوں، سال کے 12 مہینوں میں چند مہینے ایسے ہیں ان مہینوں میں تم تھوڑی عبادت کرو گے اجر زیادہ ملے گا. ایک نیکی کرو گے 70 کے برابر دوں گا. ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر. 1 روپیہ کرو گے اللہ کے راستے میں خیرات اور پاؤ گے اللہ کے دربار میں 70 سے زیادہ نفع. یہ میں عطا کرنے والا ہوں. یہ کیوں عطا کرنے والا ہوں؟ مجھے معلوم ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے انسان.
پورے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کمزور انسان کو میری رحمت کو میں بہانہ تلاش کرانے لگاتا ہوں، میری رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے بندیاں جہاں کہیں بھی اپنے کمزور جسم کو لے کر، اپنے کمزور ایمان کو لے کر مختصر سی عبادت کریں، مختصر سی نیکی کریں، چھوٹا سا عمل کریں، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی بھی ایک بہانے سے میں میرے بندوں بندیوں کو معاف کروں، مغفرت کروں، بخشش کا پروانہ سنا دوں۔ یہ آج کی رات بھی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ قدردانوں کے لیے ملتی ہے ہر طرف سے اللہ کی نجات، بے قدروں کے لیے تو دنیا میں بھی پچھتاوا ہے، خبر و برزخ محشر اور یوم الحساب کے دن بھی پچھتاوا ہے۔ بولو ہم قدر کرنے والوں میں شامل ہوں گے یا نا قدرے میں؟ قدر کرنے والوں میں۔ شب برات کے تعلق سے مختصر سی بات یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی نے سوال کیا کہ عائشہ معلوم ہے تم کو کہ یہ رات کون سی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ سنو میں بتاتا ہوں کہ شب برات وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ اپنی رحمت خاصہ برکت تامہ کو لے کر آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عائشہ اتنا نہیں ہے، آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت خاص کر بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اعلانات کرتی ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، آج کی رات ہر کسی کی مغفرت ہے الا رجل مشرک، آج کی رات ہر کسی کی بخشش کر سکتا ہے اللہ، الا رجل مشرک، الا ایک بات یہ ہے کہ مشرک کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ ورجل فی قلبہ شحنہ، کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، آج اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ تین جملے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعض مرتبہ کئی صحابہ سے بھی یہ باتیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہو کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے آج کی رات میں مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے آج بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی آج کی رات میں اپنی حاجتوں کو میرے سامنے رکھنے والا میں حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، ہے کوئی اپنے مشکلوں کو میرے سامنے ڈال دے اور کہے کہ خدا میری مشکلوں کو دور کر دے، میں تو مشکل کشا ہوں، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہوں، ہے کوئی مجھ سے ہر چیز کا سوال کرے میں اس کے جائز سوال کا پورا جواب بھی دوں اور اس کے سوال کو پورا بھی کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا بندہ ہو یا بندی، آؤ میرے پاس آج کی رات میں، میری رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت فل جوش میں ہوتی ہے آج کی رات میں، اور معاف کر دیتی ہے اللہ ہمارے بندوں بندیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرماتے ہیں، بے یار و مددگاروں کی اللہ مدد کرتا ہے، بے پرسان حالوں کی آج اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سننے پر تیار ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس دل آہ گزاری کے ساتھ، اس دل میں خوف خدا کو رکھ کر، خدا کی محبت کو دل میں رکھ کر، خدا کی چاہت کو دل میں رکھ کر مانگے تو صحیح طریقے کے اور سلیقے کے ساتھ۔ نہ ہم کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ایسی بات غلط ہے، کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، کان کھول کے سن لے، بس یہ جملے بول کر بات ختم کرتا ہوں، بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بس بات کو مختصر انداز میں سمجھا کر تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے، یہی مقصد ہے، اور عمل میں بھی کروں آپ بھی کریں، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے باتیں نہیں، میں محتاج ہوں، پہلے میں محتاج ہوں، اور سوال اللہ کے پاس مجھے ہوگا
بڑا چیخ کر بولا تھا، بڑا پھاڑ پھاڑ کے بولا تھا، لیکن عمل سے تیرا دل خالی تھا، آج تیرا جنت کا گھر بھی خالی ہے، نکل، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب کیا کروں، جب تمہارے پاس آتا ہوں، میں تم نے بولا تھا نا آج میں اٹک گیا ہوں، نہیں، اسی لیے میرا عمل میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، آج کی رات ہر کسی کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، إِلَّا رَجُلٌ مُشْرِكٌ وَرَجُلٌ فِي قَلْبِهِ شَأْنٌ، جس کے دل میں کینہ ہو۔ مشرک کی بھی بخشش نہیں، کینہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں، حسد کرنے والے کی بخشش نہیں۔ معلوم کینہ کا تو کیا، بغض اور کینہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ صرف گناہ اور عیب نہیں ہے، ان کے اور گناہوں کے جو ہے اس کے اندر بھرمار ہوتی ہے۔ جس کے اوپر غصہ ہو، آپ کے اوپر مجھے غصہ ہے، سنیے آج کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ بخشش ہونے کی تو بہت سن لی ہے، پہلے یہ سن لی کہ ہمارے اندر کی کیا کیا کمیاں ہیں، اس کو دور کریں، اس سے توبہ کریں۔ آج اگر شرک اکبر شرک اصغر کے اندر ہم ملوث ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑے شرک کے اندر چھوٹے شرک کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آج کی رات کو اللہ نے موقع دیا ہے، حیات دے کر موقع دیا ہے کہ میرے بندے ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، ورنہ کل صبح کا پیر کا وقت تیرے حالت بدل دے گا، یا تو تیری موت آئے گی یا تو اور کفر کے راستے پر جائے گا۔ تو یہ موقع دیا گیا ہے، یہ موقع ہے آج کی رات۔ بولو توبہ کریں گے یا توبہ کی نیت سے سنیں گے؟ نہیں، صرف نیت ہوگی یا کر کے اٹھیں گے؟ زور سے بولو، کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ نیت کرتے 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 50 60 70 80 سال تو ہو گئے، لیکن اب تک نہیں کرے توبہ۔ اب نیت کرنے کا نہیں، پکا کرنے کا وقت آیا ہے توبہ۔ فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں، مشرک تو شرک کرنے والا، شرک یہ توحید کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، ہاں، اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اتنا بھڑکتا ہے، برستا ہے، کسی اور دوسرے گنہگار پر اتنا اللہ کی غضب، اللہ کا غصہ اور اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت نہیں برستی جتنا اس سرزمین پر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانے والے پر برستی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا، درخت کی پوجا، پتھر کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، آسمان کی پوجا، بارش کی پوجا، ہوا کی پوجا، کپڑے کی پوجا، عورت کی پوجا، دن کی پوجا، رات کی پوجا، پیسے کی پوجا، اب تو یہاں تک انسانوں کی بھی پوجا شروع ہو گئی، پیسے کی بھی پوجا شروع ہو گئی۔ یہ شرک ہے، اس شرک اکبر سے بچو۔ غیر بھائی تو غیر، ان کا تو کیا کہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے اندر تھوڑا ہم معاشرے کے اندر ریسرچ کی مشین چلائیں گے تو 90% مسلمان مرد، 90% مسلمان عورتیں شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور 99% شرک اصغر کے اندر، چھوٹے شرک کے اندر مبتلا ہیں، سب کے سب، اس میں میں بھی ہوں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ بھی ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی رات شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، کیا کیا افعال، کیا کیا حرکات، کیا کیا اعمال وہاں پہ نہیں کرتے، اور اس کو شرک نہیں سمجھتے، حالانکہ وہاں جا کر اللہ کے سامنے جو چیز مانگنا ہے وہاں اس اللہ کے بندے، نیک بندے سے وہ چیز مانگتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مختار کل ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے بے اولادی کو دور کرنے والے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دینے والے ہیں، یہ سمجھ کر درگاہوں میں جا کر ناریل خریدنا، اگربتی جلانا، وہاں پر جو ہے غیر ضروری کام وہاں پر کرنا، اسی کو شرک کہا گیا ہے۔ وہ جائے پتھر کے سامنے سر رکھے تو کافر ٹھہر گیا، ہم جائیں قبر کے سامنے ماتھا رگڑے تو ہم مومن ہیں۔ شنکر دیال ایک بہت بڑے پنڈت گزرے ہیں،
انہوں نے فرمایا ہم کریں غیر کی پوجا تو ٹھہرے کافر، تم کرے اگر قبر کی پوجا تو مومن۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمارے لیے ایک فتویٰ، تمہارے لیے ایک فتویٰ، حالانکہ عمل تو دونوں کا برابر ہے، عمل دونوں کا برابر ہے، لیکن آپ مومن ہو رہے ہو پتھر کی پوجا کر کے، اور ہم کافر ہو رہے ہیں پتھر کو سجدہ کر کے۔ اگر مومن تم یوں کہتے ہو کہ جتنے شنکر اتنے کنکر، یہ دستور ہے، اگر تم یوں کہتے ہو کہ جتنے کنکر اتنے شنکر یہ دستور ہے، تو جتنے مردے اتنے سجدے یہ بھی تو آپ کا دستور ہے۔ جہاں خبر ملی وہ خبر میں کون ہے کون نہیں کچھ بھی کیا بھی ضرورت نہیں، کون کی ایک جنا اپنے پیٹ پالو سرکار لاگو رکھ دیا ہوا، میرا پیٹ چلتا نہیں، بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، اب میرا کمانے کا طریقہ کیا ہے بولے تو ایک ہی جگ طریقہ، ایک جھنڈا لگاؤ، 3 مہینے وہ جھنڈے کے پاس اگربتی لگا کے جاتے رہو، اس کے بعد 6ویں مہینے کے اندر وہاں پر ایک پتھر رکھو، پتھر کے پاس ہرا جھنڈا لگاؤ، لال جھنڈا لگاؤ، اور اس کے بعد وہاں پر اگربتی سلگا کے جاتے رہو صبح شام، پھر اس کے بعد 10ویں مہینے میں نارنگ پھوڑ کے جاتے رہو، پھر اس کے بعد 11ویں مہینے کے اندر وہاں پہ جا کے ایک 4-5 عورتوں کو لے جا کے کچھ سجدہ وجدہ کراؤ، 1 برس مکمل ہونے کے بعد کچھ خبر کے شر کی شکل کھودو، کھود کر 3 ہرے کپڑے 3 لال کپڑے 3 سفید کپڑے گاڑو، دفناؤ، اور اوپر سے خبر بند کرو اور خبر بناؤ، اس کے بعد بولو کہ حضرت سید شاہ چندن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں سے ہے بھائی ولی؟ خبر کھودو 3 9 کپڑے نکلیں گے آپ۔ 1040 کو 6 خبریں صرف کڑپا ڈسٹرکٹ میں، میرے ساتھ آؤ میں کھود کے دکھا دوں، اگر یقین نہ ہو تو میری گردن وہیں پہ کاٹا ہو، سولی پر چڑھاؤ، مجھے یقینی طور پر کہتا ہوں۔ شیطان کے حربے، شیطان کی چال، شیطان کے جال کو پہچانو، کس طرح وہ جال بچھاتا ہے مومن بندوں کو، مومن مسلمان بندوں اور بندیوں کو کس طرح جال میں پھنسا کر وہ لے کے جاتا ہے، اور وہاں کپڑے والی خبر کے اندر جا کے بولتے کہ صاحب تمہیں اولاد دو، تمہارے نام کو 3 بکرے لاکھوں کاٹ دیں۔ جو خالق اس کو بھی پیدا کیا، جو خالق تجھے بھی پیدا کیا، وہ خالق ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پتا تو دور کی بات، کوئی اور چیز تو دور کی بات۔ من قطمیر کا لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ سبا کے اندر فرمایا، مکھی کا پھر بنا کے لا دو، تمہیں دیکھیں گے پوری دنیا مل کے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جاؤ 7 آسمانوں کے اوپر لگا لو تمہاری طاقتیں، جاؤ زمینوں کے نیچے تمہاری طاقتیں لگا لو، بلا لو جناتوں کی طاقت کو، بلا لو انسانوں کی طاقت کو، اور جادوگروں کی طاقت کو بلوا لو، اور فرعون کے جادوگروں کو بلا لو، بڑے بڑے ساحروں کو، قذابوں کو، طاقتوروں کو بلوا لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جس جگہ جاؤ گے وہاں خدا کی سلطنت اور خدا کی بادشاہت تم کو ملے گی۔ ایسے خدا کو چھوڑ کر، ایسے پیارے رب کو چھوڑ کر، ایسے پیارے اللہ کو چھوڑ کر، جو ہزاروں ماہوں سے زیادہ محبت دینے والا مشکل کشا وہی ہے۔ اے میرے مشکل کشا، مشکل تو میری آسان کر، ہوں میں تیرے در کا فقیر، تو ہے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہیں، اللہ هو الغنی، غنی میں ہوں، داتا میں ہوں، آقا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، لینے والا میں ہوں، بیماری میں دوں گا تو شفا بھی میں دوں گا، اچھائی میں دوں گا تو برائی بھی میں دوں گا، اور موت میں دوں گا تو حیات بھی میں دوں گا، ہر چیز میرے قبضے قدرت کی بات ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، موت کے شکل میں رکھ کر تم کو حیات دوں گا، حیات کے شکل میں رکھ کر موت دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہارے ابا کا ایک آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اب اس کے بعد وہ نہیں جئیں گے، اب تو آخری سانس ان کی رہ گئی ہے، اب وہ جینے کا کوئی ان کے پاس شکل و صورت نہیں ہے۔ اب بیٹے بھی ہاتھ چھوڑ دیے، بیوی بھی ہاتھ چھوڑ دی، خاندان والے کہہ دیے کہ اب ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب مرنے والے ہیں، لیکن خدا کے قبضے پہ خدا کے ارادے الگ ہیں، خدا کا منشا الگ ہے، ڈاکٹر کا خیال الگ ہے۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ دھو بیٹیا، اللہ نے حیات سے نوازا،
1 گھنٹے کے اندر زبردست طریقے سے حشاش و بشاش طریقے سے اٹھ کر گھر کو چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کے ابا کی کوئی فکر نہیں، بہت اچھے ہیں، تندرست ہیں، اب وہ کھائیں گے پیئیں گے گھر کو آئیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ الگ تھا، اللہ نے ان کے مقدر میں موت رکھ دیا تھا۔ چل کے ہاسپٹل سے صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے، اب اچھا ہٹا کٹا گھر کو فون کر دیے، بریانی پکا کے رکھو، میں گھر کو آ کے کھاؤں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اچھا ہو کے آ رہا ہوں، الحمدللہ اچھا ہو کے آ رہا ہوں۔ گھر چلے، بریانی پکی ہوئی تھی، بریانی کی باس آئی، صابن سے ہاتھ دھو کر باتھ روم سے باہر آ رہے تھے، پیر پھسلا، نیچے گرے، وہی گرنا، بس ایمبولینس کو بلایا گیا، ہاسپٹل کے اندر دہلیز پہ قدم بھی نہیں رکھے، موت آ کر دستک دے دی کہ او بھائی صاحب بریانی نہیں کھانا ہے، اب تو تم موت کا مزہ چکھنا۔ موت نے آ کر دستک دے دی، سمجھے تھے مر جائیں گے، لیکن جلا دیا اللہ نے۔ یخرج المیت من الحی، تم جس کو مردہ کہتے ہو میں اس کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یخرج الحی من یہ زندہ رہیں گے، نہیں، ان کے مقدر میں موت رکھ دی۔ موت و حیات کا مالک، بیمار و شفا کا مالک اللہ ہے، اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، بے بیٹھو بھائی، او نوجوانوں دیکھیے ایسا آ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، وہ لڈو بوندی جلیبی چھوڑ دو اس کو، وہ جسم کی غذا ہے، یہاں روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کھا کھا کے، کھلا کھلا کے پیٹ کو، جسم کو جو ہے آخرت سے غافل کر کے اس کو اندھا کر دیے ہیں ہم لوگ۔ یہ روح ہماری بھوکی ہے، پہلے روح کو کھلاؤ، بعد میں جسم کو کھلاؤ۔ روح کھائیں گے نہیں، روح کو کھلائیں گے نہیں، جسم کو کھلائیں گے، جسم کو کھلائیں گے، جسم خبر میں سڑ کر گل کے کیڑے مکوڑوں کا غذا بن جائے گی۔ روح کو کھلائیں گے، روح ان الابرار لفی نعیم، اچھی جگہ پر، خوشبو والی جگہ پر جا کر تم کو راحت دیتی رہے گی۔ نہیں خالی جسم کی فکر کرو گے، خالی جسم کی فکر، صبح میں اٹھے جسم کی فکر، دوپہر میں پیٹ کی فکر، رات میں پیٹ کی فکر، شب برات ہے تو بھی لڈو بوندی کی فکر، وہ کام بھی جاتی نہیں۔ میں پہلے بولا نا، وہ ہمارے غلام ہیں، تم اللہ کے لیے ہو جاؤ، وہ سب تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی، لے لو بھائی کھاؤ بول کے آئیں گے۔ اگر صرف جسم کا خیال کرو گے حال کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ٹھکانہ بری جگہ پر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، داتا میں ہوں، آقا میں ہوں، سلطان میں ہوں، بڑا میں ہوں، حاکم میں ہوں، سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ ملکوں کی بادشاہت میرے میں، آسمانوں کی بادشاہت میرے قبضے میں، زمینوں کی بادشاہت میرے ہاتھ میں۔ جبرائیل بھی مر جائیں گے، اسرافیل بھی مر جائیں گے، اسرائیل بھی چلے جائیں گے، ملک الموت کا فرشتہ بھی چلا جائے گا۔ اسرافیل کو اللہ حکم دیں گے، کون بچے ہیں؟ اسرافیل فرمائیں گے تم سور پھونکو، پوری زمین تہس نہس ہو جائے، ایک بھی نہ رہے، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، شجر حجر سب فنا ہے، اور پہاڑ بھی چلے جائیں گے۔ والحب ذو العصف والریحان، روئی کیسا ہوا میں اڑتی، پہاڑ اڑ کر چلے جائیں گے، سمندر کا پانی ختم، انسان ختم، جانور ختم، پوری مخلوق ختم، جس کو اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، جب ایک اکیلی ذات باقی رہتی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب ذوالجلال کی ذات باقی رہ کر اعلان کرتی ہے۔ اب کون بھی نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں، میکائیل بھی نہیں، اچھے نہیں برے نہیں، سب کے سب فنا ہو گئے، ایک اللہ بچا۔ اب اعلان ہو رہا ہے لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ، کس کے ہاتھ میں ہے آج بادشاہت کی رستی؟ اب کون آئے گا دنیا میں؟ ہمیں یہ گلی بڑے ہو، ہمیں یہ گلی بڑے، ہمیں یہ گاؤں کو بڑے، ہمیں یہ اسٹیٹ کو بڑے، ہم نہ دیکھو دالنا سو، ہمیں بہت بڑے، ہمارے کپڑے کڑلے تگڑے، ہمارا سینہ بھی تگڑا، اوپر سے شیروانی ہے، اندر سے پریشانی ہے، کچھ بھی کرو ہم کو جتا دو، ہم تمہارے سب کامہ بنائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ آؤ کون ہے آج کا بادشاہ؟
آ جاؤ پوری دنیا کو چیلنج. وقت کے فرعونوں کو بھی اللہ دعوت دے رہا ہے, وقت کے قارونوں کو اللہ دعوت دے رہا ہے, وقت کے شداد جیسی طاقت رکھنے والوں کو دعوت دے رہا. آؤ کون ہے بادل شاہ, دکھا کے بتاؤ, لا کے بتاؤ. کون تو آئیں گے؟ ارے آ سکتے نہیں آ سکتے؟ جب نہیں آ سکتے تو کر سکتے. ارے آج دے سکتے تو کر سکتے, پھر کر سکتے نہیں تو پھر زبان کے دعوے بلّہ کے میں بڑا میں بڑا میں بڑا میں بڑا. خدا کر یہ اللہ پر کرے کہ میں بادشاہ ہوں. اور کون ہے بادشاہ؟ للہ الواحد القہار, وہی ذات قہار ہے, آج اسی کی بادشاہت ہے. اللہ تکبر کریں گے, فخر کریں گے. تکبر اللہ کو سازتا ہے بندوں کو نے. اللہ متکبر ہیں, متکبر تکبر کرنے والے. اللہ جابر ہیں, العزیز المتکبر, العزیز الجبار. اللہ کی صفت نہ. تو اسی لیے میرے دوستو بزرگو, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. ہر طرح کی اس عیب سے اللہ سے بچا. دعائیں بھی کرنا اللہ سے کہ اللہ مجھے اس شرک سے بچا. مرد تو مرد, ہماری عورتوں کو تو اللہ حفاظت کرنا. ہزاروں کی تعداد میں خام و خواہ کے واسطے لوگوں کی گمراہی میں, لوگوں کی سنائی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے, اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بھی برباد کر رہے. کہاں جھنڈے کا جھاڑ دکھا بولے تو وہاں سر جھکا دیے, کہاں درگاہ دکھی بولے تو وہاں سر جھکا دیے. اللہ کو بہت بڑا غصہ آتا. کتابوں میں بات لکھی ہے, نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے, اس کے اندر واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ جو عورت بلا کسی شرعی عذر کے قبرستان کو جائے تو وہ عورت اندر قبر میں رہنے والے مردوں کو ننگی نظر آتی ہے. چاہے وہ ولی کی خبر ہو یا وہ کسی عام انسان کی خبر ہو, اندر جو مردہ سوتا ہے اس کو وہ عورت ننگی نظر آتی ہے. تو اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے اس عورت پر جو قبرستان کو جاتی ہے. اب درگاہ بھی قبرستان میں شامل ہے. درگاہ میں خبر رہتی ہے نا, کعبۃ اللہ کے خلاف رہتا ہے. کیا ہوتا بھائی, خبر ہی تو ہے. پھر خبر کے پاس عورت کو اجازت کس نے دی جانے کی؟ اور مردوں کی حیا کہاں چلے گئی کہ وہ اپنے بیوی کو, بہن کو, آپا کو, اماں کو خوشی خوشی کے ساتھ آٹوں میں بھر کے لے کو جاتے ہیں. اماں آج جمعرات ہے, جاگو فاتحہ دلا کر. آپ جائیے, یقیناً میں خود جاتا ہوں درگاہوں پہ, ادب کے ساتھ جاتا ہوں, قل پڑھتا ہوں, درود پڑھتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو یہ اعمال اچھے کر کے اللہ کے نیک بندے بن کے دنیا سے گئے, وہی صفتیں میرے اندر تو منتقل فرما, اور مرنے کے بعد میرے قبر میں لوگ کل درود پڑھنے والے بن جائیں, ایسی صفت میرے اندر پیدا فرما. یہ دعا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ تمہیں سب کچھ دو, میری پریشانی کو دور کرو, میں تمہارے نام پہ بالان چھوڑتا ہوں, بالان کٹاتا ہوں, بکرے کٹ. یہ شرک ہے. آج کی رات میں اس شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اب تک کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, ہاں یا نہ جواب دو جلدی. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کر رہے ہیں اب بھی؟ کر رہے ہیں اب بھی؟ نہیں کریں گے آئندہ؟ پکا نہیں کریں گے نا. یہ ہماری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. اور مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننا پڑے گا. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. اب یہ ساری باتیں قرآن سے فرما رہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے لیکن شرک والے گناہ کو بخش نہیں سکتا. کینہ رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی, حسد رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی, دوسرے انسان کو حقیر جو سمجھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی, زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اگر سچی پکی توبہ کر لیا ہو تو اللہ ضرور معاف کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. کیا کیا کریں گے؟ ایک تو کسی سے حسد نہیں کریں گے, ایک تو کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے, ایک تو دوسروں کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں رکھیں گے, لڑائیوں کو عام نہیں کریں گے, جھگڑوں کو عام نہیں کریں گے. کسی انسان سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو صبر کریں گے. صبر کا بدلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کیا ہے صبر کا بدلہ؟ آخری بات بول رہا ہوں. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے.
اور زیادہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو تو میں نماز کا تو روزے کا زکوٰۃ کا نیکی کا سب کا کچھ نہ کچھ تو بات رہے گی اور کچھ نہ کچھ حساب رہے گا، لیکن صبر کا کوئی حساب نہیں. جو صبر کیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں گیا. آپ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، میں نے آپ کو نہیں کہنا تھا ایک الفاظ ایک زبان سے ایک بات، لیکن کہہ دیا، وہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچی، تو آپ کیا کرنا؟ شیطانیت میں نہیں آنا بلکہ رحمانیت میں آنا. بھئی ہم زمین پر اللہ کے کھاتے ہوئے نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ پھر اللہ کو غصہ آیا تو اللہ ہمارے پر ڈائریکٹ کہتے ہوئے عذاب بھیج رہا، کیا بولو نہیں بھیج رہا نا؟ تو پھر ایک انسان سے ایک انسان کو تکلیف ہو گئی تو ہم کیسے اٹھتے معلوم؟ کیا رہے میرے کو بولتا تو ارے بول کو، تیرے کو کتنی ہمت رہے میرے کو ارے بولنے، اب ہو گیا مارنے تلنے چلے جاتی. اچھا وہ تو دور کی بات، زبان سے بولنا تو دور کی بات. سنیے آج کی رات میں لڑائی جھگڑے کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اب معافی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق قائم کرو. ایک آدمی کیا کرے، دیکھیے کیا جی منہ دیکھتے ہیں میرے کو، کیا ابھی دیکھنا بھی نہیں منہ کیا جی دیکھتے سو کیا، ارے بھائی کیا بھی نہیں. ہاں میں ایسا بولتی، میرے کو بولتی تمہیں، میرے کو بولنے کی طاقت تم نا، منہ مجھ کو بیٹھو جی میرے سامنے بات نہیں کرنا. اچھا فرشتے بھی خبر میں وہ بولتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، فرشتوں کو بولتے فرشتوں چھوڑ دو، خاموش خبردار، لا دریتا ولا تریتا، اٹھے تو بھی لاتم پڑتی، بیٹھے تو بھی لاتم پڑتی، تو آواز کرے تو بھی لاتم پڑتی. ہاں خاموش، نہیں صاحب معاف کرو. ہاں دنیا میں ایک آدمی خالی انکان سے دیکھا تو کیا رے انکان سے ڈرا تھا بول کے سینہ پھاڑ کے گیا، کیا کہ بڑا پہلوان ہے. اب فرشتوں کے سامنے دکھاؤ تمہاری طاقت، ارے دکھا سکتے ہیں. ایک آدمی 70 کو 3 آدمیوں کو ایک وقت میں مار دیا تھا، ایک ہی بار میں ایک ہی گھنٹے میں. جب اس کی موت آئی مر گیا. پورے جنازے کے اندر پہلوانا مر گئے پورے، اس کے ساتھ جم کرنے والے، کراٹے کرنے والے، کشتی کرنے والے، بلیک بیلٹ، ریڈ بیلٹ، وائٹ بیلٹ انعامہ حاصل کرنے والے پورے پہلوان آئے. گاؤں والے ڈر گئے، یہ کام کا ہے یہ کا جنازہ گیا، انہوں سب کیا تو ہمارے مردے دار نہیں کہہ رہے، وہ ڈر گئے. اب وہاں کا کو دیکھے پورے پہلوانا، اس کی باڑی تگڑی ہے لیکن لاش پڑی ہے. اب پورے پہلوانا مل کے بول رہے ہیں ارے پہلوان آجا اٹھ جا، تیری ایک اکیلے کی کمی ہے، تو رہتا تو ہماری ہمت ہوتی. خدا کی قسم جواب دے گا وہ پہلوان، لاچار پڑا ہے، بے سہارا پڑا ہے، بے تحاشا پڑا ہے، ایسا پڑا ہے نہ اس کی ہاتھ ہل سکتے، نہ اس کی زبان ہل سکتی، نہ اس کی آنکھ دیکھ سکتی، اس کے کان ٹوٹ سکتے. پھر یہ انسان کیوں اتنا تکبر کر رہا، دوسرے پر اتنا اکڑ کے جا رہا؟ معاف کرنا سیکھ، لڑائیوں کو ختم کرو. تکلیف پہنچی ہوگی آپ سے. ایک آدمی میں جمعہ کا بیان کرتا تھا، معلوم آپ کو بیچ کے جمعہ میں اٹھ گیا، اٹھ کر کیا بولے جی حضرت تم عقل ہے کیا جی، پاگل کیا جی تمہیں؟ بولے تو بولا میں جی عقل بھی نہیں ہوں اور پاگل بھی نہیں ہوں. اب میرے کو بھی غصہ آتا نا، اب میں بھی جمعہ میں لڑنے کو بیٹھنا اس سے، تو کون ہے میرے کو بولنے والا عقل پاگل بول کو؟ میں بولا میں پاگل بھی نہیں ہوں اور عقل بھی ہے. اب کیا بولا کیسا جی بولنے کے بعد تمہیں ایسا کیا جی بولنے، اٹھو جی تمہیں کرسی کہتا غصہ آتا تم نہ بولو، آتا نہیں آتا، لیکن ہم نے اللہ کے خوف کے ساتھ دل میں کرا میں معاف کر دیتا ہوں. بس اتنی بات میں نے یہ کہہ دی کہ میں معاف کر دیتا ہوں، آپ کو بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے، آپ میرے بڑے ہیں. یہ بات کہ جمعہ کے بعد آ کے ہاتھ حضرت معاف کرو، غلطی ہوگی، کیا کہ شیطان بھٹکایا میں، کیا کہ شیطان بھٹکایا، معاف کرو. ارے میں تو جبھی معاف کر دی، آپ کیا معاف کرنے کی بات نہیں، میں بھی معافی چاہتا ہوں. دیکھو میں نے دل نرم کیا، وہ آدمی آ کر معافی چاہا. اب میں بھی جمعہ میں تیرے کو میرے کو میں تیرے کو بولے رہا تھا تو پھر فائٹنگ چل گو، اب تک بھی بات نہیں رہتی تھی. اس لیے میرے دوستو دل بڑا کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. دو مومنوں میں، دو مسلمانوں میں، مردوں میں عورتوں میں لڑائی ہو رہی تو تم جا کے صلح کرو.
لڑائی کو بڑھاؤ نہ دو. رے تو جا رہے دیکھتے رہے تو جا رہو کیسا رے بولتا تیرے کو نے تو دیکھ لے ہمیں آتے تیرے پیچھے سے. یہ بھی گناہ ہے. برائی مت کرو, برائی کو طاقت مت دو, اچھائی خود کرو اور اچھائی کی مدد کرو. کریں گے بھائی انشاءاللہ. لڑائی نہیں کریں گے نا, کتنا بھی کسی سے نقصان پہنچ جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو, انشاءاللہ ہم کو لے جا کر سیدھا اللہ جنت میں چھوڑا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنی بہت ساری باتیں اور بھی رہ گئی تھی کیونکہ ہمارے سے بڑے علماء کرام ہیں, وقت زیادہ ہوا ہے. میں معافی بھی چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کی رات میں ہم سب کی, زندوں کی, مردوں کی, بچوں کی, عورتوں کی, مردوں کی, بوڑھوں کی, جوانوں کی, حاضروں کی, غائبین کی, سب کی, تو اللہ تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرمائے. اور جو ہمارے مرحومین, ہمارے والدین میں سے دادا دادی, نانا نانی, بابا اماں, جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں تو اللہ ان کے عمروں میں اور برکت نصیب فرمائے, اسلام والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. آج کی رات میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. اللہ تیری رحمت کا واسطہ ان سب کو مغفرت فرما دے, ان سب کو بخش دے. بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور